नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रशीद ज़ई टीवी न्यूज़ की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज का टॉपिक आपके लिए, आपकी मालूमात के लिए एंजाइटी के बारे में हम कुछ बयान करेंगे। ये हमारा सिलसिला मुसलसल हेल्थ की बहुत सारी बातें आपके गोश गुजार करने का मतलब ये है कि आपको एक नो हाउ, एक इंफॉर्मेशन मिल जाए कि बीमारियों की इब्तदाई कैफियत क्या होती है, वजह क्या होती है और उनकी बड़ी बड़ी अलामात क्या हुआ करती हैं, फिर उस मुसीबत से, उस बीमारी से बचने के क्या तरीक़ाकार हैं। हम अपने लेवल पे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते रहें तो फिर हम बच सकते हैं। फिर खुदा न खास्ता बीमारी का हमला हो गया है तो फिर हमें एक मुस्तनद डॉक्टर को दिखाना चाहिए, रुजू करना चाहिए, कंसल्टेशन लेनी चाहिए और फिर जो है वो एक जो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है उस पर अमल करके उस मुसीबत से जान छुड़ाना चाहिए। नाजरीन, आज का टॉपिक एंजाइटी यानी अफसुर्दगी, परेशानी, वो एक कैफियत है जो आम तौर पे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे दबाव होते हैं, ज़हनी दबाव होते हैं, मुआशी दबाव होते हैं और बहुत सारे और फ़िक्रमंदी वाले हालात पैदा हो जाते हैं और जो मुआफ़क सूरत हाल नहीं है वो जब तारी हो जाती है तो उस कैफियत में जो इंसान पर हालत तारी होती है वो एंजाइटी का नाम हम देते हैं। अगर ये एंजाइटी की कैफियत बढ़ती रहे तो ये एक डेंजरस सिचुएशन अख्तियार कर सकती है। इसके लिए बड़ी बड़ी बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें ज़्यादा यही देखना पड़ेगा कि कौन सी बातें हैं जिनसे हम बच सकते हैं और फिर एंजाइटी हमें ना पकड़ ले, अपने घेरे में ना ले ले। तो हमें, जब हम कहते हैं कि इसकी बड़ी बड़ी वजूहात क्या हैं, तो वो हम बाद में बताएंगे। पहले मैं आपको इसकी जो बड़ी बड़ी अलामात हमें नज़र आती हैं वो उनका जिक्र करता हूँ। वो ये है कि इंसान मुसलसल कांस्टेंट वरी यानी हर वक्त फिक्रमंद रहता है और दूसरा नंबर ये है कि वो रेस्टलेसनेस और टेंशन में गिरफ्तार नज़र आता है और फिर ये है कि जिस्म उसका ट्रेम्बलिंग यानी कपकपाहट जिस्म पर तारी हो जाती है और हार्ट पल्पिटेशन यानी हार्ट का रेट जो है, हार्ट के धड़कने का जो रेट है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। मुंह हर वक्त खुश्क रहता है और फिर ये जो हाथ की तली है अंदर, जिसको हम पाम कहते हैं, ये स्वीटी रहती है और फिर डायरिया भी हो सकता है और ऐसा लगता है जैसे गले में कोई लंप, कोई चीज़ ऐसी फंस गई है। अब आवाज़ जो है वो निकालना मुश्किल हो रही है। फिर इसके अलावा जनाब ये है कि मूड जो है वो एक जैसा नहीं होता, कभी पल में तोला और पल में मासा, ये मिसाल इस पे कारगर आती है। फिर हाई ब्लड प्रेशर, हर वक्त जो है ब्लड प्रेशर एलिवेटेड रहता है, ज़्यादा रहता है, जो नॉर्मल सूरत हाल है वो नहीं होती। तो फिर गनूदगी है जिसको हम डिजीनेस कहते हैं और इस के अलावा जो दीगर सिम्टम्स हैं वो उसमें रात को नींद का ना आना या नींद का बार बार उखड़ जाना और फिर मतलब है वो जो साउंड स्लीप है वो नहीं होती। फिर इसी तरीके से ये जो आपकी भूख है, खाने पीने का तलब नहीं रहती, दिल नहीं करता कुछ खाने को और फिर आखिर में ये जो फटीग है, जिस्म का थका रहना और ये कैफियत जो है ये भी बड़ी अहम है। फिर इसके साथ साथ
امپوٹنس نامردی اور پھر چیسٹ پین جو ہے وہ اکثر لگتا ہے کہ چیسٹ پین ہو رہی ہے، اور پھر ہائپر وینٹیلیشن ایک کیفیت ہوتی ہے، اور پھر جناب آپ کا سر درد جس کو ہم ہیڈ ایک بولتے ہیں، اور پھر کمر میں درد جو بیک ایک ہے یہ بھی محسوس ہوتی ہے، اور مسلز جو ہیں ان میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے، کھچاؤ ہوتا ہے، اور پھر سپیزم ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اسپیشل اینزائٹی کی کیفیت ہے۔ پھر اسی طریقے سے پینک اٹیکس ہوتے ہیں۔ اب پینک اٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے یقینی کی کیفیت جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اگر یہ پینک اٹیکس ہوں تو اس میں آپ یقین کریں کہ یہ جو آپ کا ہارٹ ہے وہ ہارٹ پاؤنڈز جو ہیں وہ یعنی اس کی بیٹنگ بڑھ جاتی ہے، اور جو سانس جو ہے وہ بڑا تیز تیز نکلتا ہے اور شارٹ ہو جاتا ہے، تیز نکلتا ہے۔ تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں ریپڈ بریدنگ اور ہارٹ پاؤنڈز کہتے ہیں، اور یہ کیفیت ہے جب یہ پینک اٹیک ہو جاتا ہے اینزائٹی کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ جو ڈیفیکلٹی ہے ہمیں کنسنٹریٹ کرنے میں، یعنی کسی بات پہ ہم اپنی توجہ کو مرکوز نہیں کر پاتے، بکھرا ہوا ذہن ہے اور بکھری ہوئی باتیں ہیں، اور توجہ کبھی ادھر ہوتی ہے کبھی ادھر ہوتی ہے، تو یہ جو ہے یہ ایک اینزائٹی کی بڑی اور بڑی ہی مشہور قسم کی علامات ہیں۔ اگر یہ ہوں تو ان کو سامنے رکھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد یہ ڈیسیژن لینا چاہیے کہ میں اینزائٹی کا شکار ہوں، مجھے اینزائٹی نے گھیر لیا ہے، لہذا فوری طور پہ ہمیں جو ہے ایک مستند ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اپنی ساری کیفیات بیان کر کے اس سے رائے لینی چاہیے، اور وہ جو ریکمینڈ کرے، جو آپ کو کہے، جو ہدایات جاری کرے، ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب ناظرین بات رہ گئی کہ اس کی کازز کیا ہیں۔ وہ روٹ کازز جو ہیں وہ ایک تو سب سے بڑی روٹ کاز یہ ہے کہ سٹریس میں رہنے والے، جو دباؤ میں رہتے ہیں لوگ، اور زیادہ کیفین استعمال کرتے ہیں، شوگر استعمال کرتے ہیں، نکوٹین کا ان کے جسم میں داخلہ بہت زیادہ ہے، الکوہل استعمال کرتے ہیں، اور پھر بہت ساری دیگر غیر ضروری ڈرگز استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو ان پرسکرائبڈ میڈیکیشن ہوتی ہیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں سیلف میڈیکیشن، خام خواہ دوائی کھاتے رہتے ہیں، سنی سنائی دوائی جو ہے، اس نے کہا اس دوائی سے مجھے یہ فائدہ ہوا تو آپ نے بھی وہ لے لی اور استعمال کر لی، تو یہ جو سیلف میڈیکیشن ہے یہ بھی اس کا روٹ کاز بنتی ہے اینزائٹی کا۔ پھر اسی طریقے سے جو اگر نیند پوری نہیں ہو رہی، ڈسٹربڈ سلیپ ہے، تو یہ بھی ون آف دی بگیسٹ کاز آف اینزائٹی۔ پھر اسی طریقے سے بہت ساری فوڈ الرجیز ہیں، اور انوائرمنٹل ٹاکسین کو بڑا عمل دخل ہے۔ اگر فضا میں یا ماحول میں ٹاکسین کی انٹیک زیادہ ہے اور ٹاکسین کا حملہ زیادہ ہے، وہ ٹاکسین بے شک ہوا میں ہو، وہ ٹاکسین پانی میں ہو، وہ ٹاکسین خوراک میں ہو، جیسے بھی ہو، اگر باڈی میں اس کا انٹیک زیادہ ہے تو یہ بھی ایک جو ہے روٹ کاز بنتا ہے اینزائٹی کا۔ پھر اسی طریقے سے یہ تھائرائیڈ ہمارا بہت بڑا گلینڈ ہے، اگر اس میں پرابلم ہو تو یہ پراپرلی کام نہیں کر رہا اور اپنا اس کا فنکشن صحیح نہیں ہے، تو اس سے بھی یہ جو ہے یہ بھی ایک روٹ کاز ہے۔ پھر اس کے علاوہ میٹرل ویلو پرولیپسز ہوتی ہیں، یہ بھی کاز بنتی ہیں، لو بلڈ شوگر جو ہے یہ بھی کاز ہے، ڈپریشن بھی کاز ہے، اور پھر یہ ایڈرینل ڈس آرڈرز جو ہوتی ہیں وہ بھی کاز بنتی ہیں، اور آخر میں سمجھتا ہوں کہ نیورو ٹرانسمیٹر امبیلنس ہو جائے تو بھی یہ روٹ کاز ہے، اور اس سے اینزائٹی جنم لیتی ہے، اور پھر وہ سارے کے سارے علاماتیں جو میں نے پہلے بیان کی ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہمیں بالکل غفلت نہیں کرنی چاہیے،
اور پھر ہمیں جو ہے اس ویکنیس سے، اس ڈیزینس سے، اس پینک اٹیک سے، اور ہمیں یہ جو موڈ کی سوئنگز ہیں اور یہ جو نوٹوریس ٹینشن انڈیوسنگ ہمارا کیمیکلز ہیں، شوگر اور بلڈ فوڈ الرجنز جو ہیں، ان سے جو ہے بچنا چاہیے. اور ان سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اینزائٹی سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے. بہت شکریہ.